بڑی حسرت ہے بڑی حسرت ہے تیرے ہوئے تھے. کاش تو یہ مانگتا کاش یہ حسرت کر لیتا. بڑی حسرت ہے تیرے ہوئے تھے. بڑی حسرت آئی تیرے بوئے تے متھا ٹیک دا ٹیک تمر جاوا. بڑی حسرت ہے میرے ربا تیرے بوئے تے. اللہ اکبر. بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے متھا ٹیک دا ٹیک دمر جاوا. کاش میں اور آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں خواہش رکھتا ہوں, یہ حسرت رکھتا ہوں, یا رب کائنات جب مجھے موت آئے تو میں مسجد میں سجدہ کر رہا ہوں. رب کائنات جب مجھے موت آئے تو میں بیت اللہ شریف کے صحن میں کھڑا ہوں, میں بیت اللہ شریف میں سجدہ کر رہا ہوں. رب کائنات جب مجھے موت آئے تو میں روزے کی حالت میں گنبد خضرا کے سائے میں سجدہ ریز ہوں. بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے متھا ٹیک دا ٹیک دمر جاوا. تیرے عشق دا بال کے مت سونا ورسے کہ دس کہ مر جاوا. اے رب کائنات تیری بڑی پیاری کلیم ذات ہے. تو اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. بڑی حسرت ہے تیرے بھولے تھے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سویا ربا بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تھے. کاش رمضان المبارک میں میری کی حسرت دنیا حاصل کرنے کی نہ ہوتی, میری حسرت مال و زر حاصل کرنے کی نہ ہوتی, میری حسرت فتح کی حسرتیں ہوتی. تیرے بوئے تھے متھا ٹیک دا ٹیک دا مر جاوا. لوگوں رب کی عزت کی قسم یہ ماہ مبارک میری اور آپ کی تقدیر بدلنے والا ماہ مبارک ہے. اس ماہ مبارک کی برکات کو سمجھو. یہ پورا مہینہ ہمارے لیے ایسا ماہ مقدس ہے جس میں رب کائنات سے جو مانگو گے میرا رب کائنات تمہیں عطا فرما دے گا. مت مانگو دنیا, ضرور مانگو دنیا اپنے بچوں کے لیے مانگو, لیکن ترجیح بنیادوں پر یہی رکھو کہ رب کائنات میرا مقدر بڑا اچھا تھا, تو نے مجھے زندگی دی ہے, زندگی میں تو نے مجھے رمضان المبارک عطا فرمایا ہے. رب کائنات میرا مقدر اچھا تھا, میرے ماں باپ, میرے دوست, میرے رشتے دار جو پچھلے سال میرے ساتھ موجود تھے, اس رمضان المبارک نے ان کا ساتھ نہ دیا. رب کائنات میں بڑا مقدر والا ہوں, تو نے مجھے یہ رمضان المبارک دیا ہے. رب کائنات بس میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا, جب دنیا سے جاؤں تو لوگ کہیں یہ تو بڑا ایمان والا چلا گیا ہے. بس مجھے کچھ نہیں چاہیے رب کائنات, میں اس دنیا سے جاؤں تو کم از کم جو میرا اصلی ٹھکانہ ہے قبر ہے, وہاں پر میرا روزہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. میرا قرآن جو جس سے میں دنیا میں محبت کرتا تھا, سنتا تھا, پڑھتا تھا, وہ قرآن میرے سامنے آ جائے. میں وہ نماز جو
تیری فرمانبرداری کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اے رب کائنات، وہ نماز میرے سامنے آ جائے، بس میری تو یہی خواہش ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کوئی حسرت آئے مولا تیرے بھولے تھے، بڑی حسرت آئی مولا تیرے بھولے تھے، متھا ٹیک دا مر جاوا، پتہ نہیں ہمارے سجدے رب کائنات قبول فرماتا ہے، لیکن ہم اس رب کے اتنے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ اس سے بڑا احسان رب کائنات کا ہمارے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنی دنیا داری میں ہیں، اپنے معاملات میں ہیں، انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مسجد میں آ سکے، نماز پڑھ سکے۔ میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے لیے جب دعا کریں نا تو اتنی دعا کر لیا کریں کہ جب مجھے موت آئے تو میں یہاں نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے چلا۔ رب کے رسول نے فرمایا جو شخص جس حالت میں مرتا ہے نا کل قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے، تو جو مسجد میں مرے گا نا کل قیامت والے دن ایسا ہی خوش نصیب ہے کہ وہ مسجد سے ہی اٹھے گا۔ جو بیت اللہ شریف میں مرا کتنا خوش نصیب ہے، جو مسجد نبی شریف میں مر گیا کتنا خوش نصیب ہے۔ بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تھے، متھا ٹیک دا مر جاوا، تیرے عشق دا بال کے چلا میں سے مر جاوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ نوجوان بچے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ غنیمت سمجھیں اس رمضان مبارک، بس آپ نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور مسجد میں آ جانا ہے، باقی اب فیصلہ رب پہ چھوڑ دیں، رب دل کی نیت جانتا ہے۔ جس محبت سے آئیں گے نا مسجد میں اور خلوص سے آئیں گے، پیار سے آئیں گے، وہ رب جو کافروں کو ایمان کی دولت دے سکتا ہے وہ ہمارے بگڑے ہوئے دلوں کو بھی صحیح کر سکتا ہے، ہمارے میلے دلوں کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق